الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، حسن بننا کے استاذ رشید رضا کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ان کے بعض افکار سے متعلق باتیں ہوئیں۔ اس درس کے اندر ان کے تعلق سے ایسی کچھ باتیں بتاؤں گا، ان کی عقل پرستی کے تعلق سے، اور کچھ ایسے افکار و نظریات کے تعلق سے جو کتاب و سنت سے بالکل ہٹ کر تھے۔ ان کے بارے میں بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو سلفیت سے جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ علامہ ربیع بن ہادی الوادعی اور اسی طرح سے مقبل بن ہادی، ان لوگوں سے جو یمن کے بڑے بڑے عالم ہیں، سلفی عالم ہیں، شیخ مقبل اور شیخ ہادی، شیخ ربیع، ان لوگوں سے جب پوچھا گیا تو کہا جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ کے مقابلے میں سید رشید رضا یہ زیادہ خطرناک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لوگوں نے سلفیت کا پیغمبر سمجھ رکھا ہے۔ ان کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ مصر میں انہوں نے سلفیت کو پروان چڑھایا ہے، سلفیت کو پھیلایا ہے۔ آخر سلفیت کس پلیٹ فارم سے انہوں نے پھیلایا؟ پوری زندگی یہ تصوف اور خرافات میں رہے، اور بعد میں جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ کے افکار و نظریات میں چلے گئے۔ یہ آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک گئے۔ کون سی سلفیت کو انہوں نے اپنایا اور اسے پروان چڑھایا اور اسے پھیلایا؟ ان کے پاس دو پلیٹ فارم تھے۔ صحافت کے میدان میں یہ مجلہ المنار نکالتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ تفسیر لکھتے تھے دروس کے ذریعے سے، جس کو بعد میں تفسیر المنار کہا گیا۔ دونوں آپ کے سامنے ہے، آپ کو مل جائے گا، ویب سائٹ پہ مل جائے گا، المکتبہ شاملہ کے اندر دونوں مل جائے گا آپ کو۔ آپ اس کا مطالعہ کیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سلفیت کے منارہ تھے، کیا تھے۔ چنانچہ سلفیت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ منحرف افکار کو اپنایا جائے۔ سلفیت کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطابق جو چیزیں ہوں اس پر عمل کیا جائے، اور وہ بھی سلف صالحین کے منہج پر، صحابہ اور تابعین کے منہج پر۔ انہوں نے جس طرح سے قرآن و حدیث کو سمجھا، ہم اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن ہم چند مثال دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ انہوں نے مجلہ المنار کے اندر اور تفسیر المنار کے اندر کس طرح سے گمراہ افکار کو پھیلایا ہے، اور ان کے اندر عقل پرستی کس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ قرآن کی آیتوں کو کس طرح سے یہ توڑ مروڑ کر بیان کرتے تھے، اس کی تعویل کرتے تھے، ایسی تعویل کہ جو بالکل سمجھ سے باہر ہو۔ بعض احادیث کا انکار تک انہوں نے کیا۔ کیا ایسے شخص کو سلفی کہا جائے گا؟ سلفیت کا پرچار کرنے والا کہا جائے گا؟ عقل پرست کہیں گے اس کو، معتزلی کہیں گے اس کو، جو عقل انسانی عقل میں سمجھ آئے اسی کو پھیلانے والا کہیں گے۔ چنانچہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کی فکر کے اثرات وفات تک ان کے اوپر باقی تھے۔ آپ کا بھی
محمد عبدہ کی طرح یہی موقف تھا کہ اگر قطعی دلیل اور نقلی دلیل کے اندر تعارض ہو جائے، قطعی دلیل کا مطلب یعنی عقلی دلیل، منطقی دلیل، معقول دلیل یہ لوگ اسے بولتے ہیں، اور نقلی دلیل سے مطلب یہ ہے کہ منقول یعنی کتاب و سنت سے جو دلیلیں ملتی ہیں ہمیں، تو ایسی صورت میں عقل کو ترجیح ہوگی ان کے یہاں، یعنی جو معقول دلیل ہے اس کو منقول پر ترجیح دی جائے گی، اور جو منقول دلیلیں ہیں یعنی کتاب و سنت کی جو دلیلیں ہیں ان کی اس حساب سے تعویل کریں گے کہ وہ عقل کے مطابق ہو جائے۔ یہ ان کا اصول تھا، اور یہی اصول محمد عبدہ کا تھا کہ اگر عقلی اور نقلی دلیلوں میں تعارض ہو تو عقلی دلیل پر عمل کیا جائے گا، اور منقول دلیلوں کی یعنی آیت یا حدیث کی ایسی تعویل کریں گے کہ اس کو کھینچ تان کر کے معقول دلیل کے برابر کر دیں گے، فٹ کر دیں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے حنفی مقلدین کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب پر اپنے مسلک پر عمل کرتے ہیں جو ان کے اماموں نے کہہ دیا ہے۔ اماموں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، 70 اماموں کا اقوال اس میں مل جائے گا آپ کو، اور پھر وہ جس کو مفتیٰ بھی قرار دے دیتے ہیں اسی کو مذہب حنفی کہتے ہیں۔ تو یہ عمل کرتے ہیں فقہ حنفی پہ، جو باقاعدہ ایک دستور کی شکل میں بنایا گیا ہے بالکل، اب وہ چاہے کتاب و سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو الگ بات، تو ان کے یہاں کیا ہے، عمل کریں گے وہ فقہ حنفی پہ۔ اب اگر کہیں قرآن و حدیث اس کے خلاف دکھتا ہے، ان کو کوئی آیت خلاف دکھ گئی، کوئی حدیث خلاف دکھ گئی، تو اس کی تعویل کر دیتے ہیں، اگر تعویل کی گنجائش نہیں تو کہہ دیتے ہیں منسوخ ہے، ان کے یہاں باقاعدہ اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان کے یہاں اس طرح سے تھا، جو کہ شیخ محمد عبدہ نے اصول بنا رکھا تھا کہ معقول اور منقول دلیلوں میں اختلاف کی صورت میں معقول پر عمل کیا جائے گا، اور منقول دلیلوں کی تعویل اس طرح سے کی جائے گی کہ وہ معقول دلیلوں کے موافق ہو جائے، اور یہی منہج تھا سید رشید رضا کا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مذکورہ دونوں شیوخ کی طرح یعنی جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ موصوف کے اندر بھی عقل پرستی آخر تک باقی رہی، عقلانی فکر کے حامل رہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر بھی وہ افکار ضالہ موجود رہے جنہیں ہم ان کی تفسیر المنار اور مجلہ المنار کے اندر تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ مقبل نے اپنی کتاب الصحیح المسند من دلائل النبوہ کے اندر سید رشید رضا کے بارے میں ان کی چند گمراہیوں کو اکٹھا کیا ہے، اس کی میں چند جھلکیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرشتوں کی مدد کا انکار، سورہ انفال کی آیت نمبر 9، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اس آیت کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 9 کے اندر صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اللہ نے تمہاری فریاد سن لی۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی اور 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں سے اللہ نے مدد کی تھی غزوہ بدر کے اندر۔ حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، جزیات پر اس کا تذکرہ باقاعدہ آتا ہے، صحابہ کرام نے کیسے دیکھا بھی، ان کو احساس بھی ہوا، اللہ کے رسول نے بھی بتایا، اور قرآن کے اندر تو صاف صاف الفاظ ہیں، میں نے تمہاری مدد کی 1000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ مگر اس واضح آیت کو سید رشید رضا نے کیسے اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کی تفسیر کیسے کی ہے؟
اس کے تعویل کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. سلف صالحین میں کسی نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی ہے. اس آیت کو لکھنے کے بعد سب نے ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں اور صحابہ کے جو مشاہدات ہیں ان کو بیان کیا ہے. مطلب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعتاً بدر کے دن کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی تھی اور مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی. سب نے ان تمام حدیث کو اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے، مگر یہ اس آیت کی تعویل کرتے ہیں. سید رشید رضا کی بات کر رہا ہوں، محمد ابدار جمال الدین افغانی کی بات نہیں کرتا ہوں. اور محمد ابدار نے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 125 تک تفسیر کی تھی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے شروع کیا تھا. انہوں نے کیا لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کے نزول سے مراد اس کا ظاہری معنی نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا تھا اور پھر جنگ کی تھی، مسلمانوں کی طرف سے کافروں کو مارا تھا. جو آیت کا جو ظاہری مفہوم سے پتہ چلتا ہے، کہہ رہے یہ ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہہ رہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا کر دیا. بھائی اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، یہ تو دوسری آیتیں ثابت ہیں. بعض روایتیں حدیثیں ملتی ہیں ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر اونگ طاری کر دیا اور پھر ان کا دل مطمئن ہو گیا، ان کو سکون حاصل ہو گیا. بارش نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے، ان کے پاؤں مضبوط ہو گئے. ساری چیزوں کا تو ذکر ہے الگ سے. پھر اس آیت کا مفہوم کیوں دوسرے سے ملا رہے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہو اس سے تو دوسری جگہ ثابت ہے. تو انہوں نے یہ تعویل کر دی کہ یہاں جو مطلب ہے وہ اطمینان اور سکون ہے. فرشتوں کو نزول کا مطلب اطمینان ہے، سکون ہے. بتا یعنی دراصل انہیں جیسے محمد ابدا ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، فرشتوں کے وجود سے وہ انکاری ہیں. آپ ہندوستان کے اندر ان کے افکار کو دیکھ لیجئے، سر سید خان کے، یہ بھی انکاری ہیں اور ہی کچھ مراد لیتے ہیں، اسے جراثیم، بیکٹیریا اور کیا کیا مراد، انہی کو فرشتہ کہتے ہیں. یہ فرشتوں کی شکل ہے. یہ تو دراصل ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ فرشتوں کے وجود کا انکار ہے. اسی طرح سے بنو اسرائیل کے بندر بنائے جانے سے انکاری ہے، جبکہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. چنانچہ سورہ بقرہ کی میں ایک مثال دے رہا ہوں، آیت نمبر 65، وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اس آیت سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے بندر بنا دیا تھا، خنزیر بنا دیا تھا. لیکن اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کی اس جماعت کو واقعتاً بندر بنا دیا گیا تھا. اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں بندروں کے ساتھ تشبیہ دیا تھا کہ بندروں کی طرح کر دیا ان کو. تو بندروں کی طرح کر دینا یا بندر بنا دینا وہی مراد ہے. ڈھانچہ ان کا انسان کا تھا لیکن بندر بن گئے تھے اللہ تعالیٰ نے. اب اس کی شکل کو تفصیل تو نہیں بتایا گیا کہیں پہ، لیکن ہمیں اس کی تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندروں کے ساتھ ان کی تشبیہ دی ہے، بنا دیا ہے، یہ مراد نہیں ہے. حالانکہ بنا دینے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا وہ واقعتاً بندر بن گئے تھے اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، وہ سب مر گئے، بلکہ کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ مر گئے. مطلب یہ ہے کہ ان سے پھر نسل نہیں چلی، کہ پھر جانوروں کی نسل چلی ہے بندروں سے.
ابھی جو بندر پائے جاتے ہیں آپ کہو کہ بنو اسرائیل کی نسل کے ہیں جن کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، ایسا کچھ نہیں۔ وہ بطور سزا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا تھا اور پھر وہ لوگ مر گئے۔ وہ ایک جماعت تھی، ان لوگوں کو بندر بنایا، پھر وہ لوگ مر گئے، ختم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو بندر بنا دیا بنو اسرائیل کو۔ جو اس وقت موجود تھے، جنہوں نے نافرمانی کی تھی، نبی کے بارے میں کچھ کہا ہوگا، نہیں مانا ہوگا، انکار کیا ہوگا، انہوں نے بد دعا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو بندر بنا دیا۔ تو وہ لوگ، ایسا نہیں ہے کہ بندر بن کر کے وہ لوگ جنگلوں میں پھرتے تھے پھر ان سے نسل چلی، ایسا کچھ نہیں۔ بندر بن گئے، اس کے بعد وہ آتا ہے کہ کچھ گھنٹے میں یا یہ کہ کچھ دن کے بعد وہ لوگ مر گئے، ختم معاملہ۔ اب یہ تو ایک عذاب ہے، ایک سزا ہے۔ سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا تھا، یہ ثابت ہے۔ اس کو تمام مفسرین مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ باقاعدہ قرآن میں جس طرح سے کہا گیا کہ ان کو بندر بنایا گیا تو بنایا گیا، اور میں نے جیسا کہ بتایا اس سے مراد یہی ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے وہ زندہ تھے، پھر مر گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی، اس سے نسل وغیرہ نہیں چلی ہے۔ لیکن صاف صاف انکار کرنا کہ بندر نہیں بنایا گیا تھا، حالانکہ آیت سے یہی پتہ چلتا ہے صاف صاف، تو یہ غلط ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہنا کہ ان کو بندروں سے تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہ وغیرہ مراد نہیں ہے، بندر بنانا مراد ہے۔ تو انہوں نے انکار کیا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح سے احادیث دجال میں انہوں نے شک کیا ہے، لوگوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی باتوں سے چلتا ہے پتہ کہ انہوں نے انکار کیا باقاعدہ۔ چنانچہ مجلہ المنار شمارہ نمبر 9 کے اندر صفحہ 490 پر لکھتے ہیں کہ بھلا ہو احمد بن عیسیٰ کا کہ جنہوں نے باقاعدہ انکار کیا ہے اس صفحے پہ، اور اس میں شک ڈالنے کی کوشش کی ہے دجال کے احادیث کو نقل کرنے کے بعد۔ لیکن احمد بن عیسیٰ کی جنہوں نے احادیث دجال پر ماجستر کا ایک رسالہ لکھا ہے اور اسے متواتر ہونے کو ثابت کیا، اور یقیناً احادیث دجال یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ دجال والی حدیثوں پر تو سید مودودی نے بھی شک کیا ہے اور اٹھان پٹان باتیں انہوں نے بولی ہے، بلکہ آپ انکار کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھیجا نہیں ہوگا۔ تو جتنے عقل پرست ہیں انہوں نے دجال کی حدیثوں پر نکتہ چینی کی ہے، اور کہتے ہیں وہ ابن سیاد کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ دجال ہوگا، لیکن وہ دجال نہیں تھا۔ پھر یہ بولتے ہیں کہ دجال ایک جزیرے میں، حدیث میں آتا ہے کہ بند ہے، قید ہے، وہ کون سا جزیرہ ہے؟ یہ تو باقاعدہ سید مودودی نے یہ سب سوالات پہ سوالات کیے ہیں حدیث دجال پہ، کہ آخر کون زمین کا ایسا ٹکڑا ہے اس وقت کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، پھر کہاں ایسا جزیرہ ہے کہ جہاں پر وہ بندھا ہوا ہے، اور پھر وہ آخری وقت میں کب نکلے گا؟ تو اس طرح کا انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے، انہوں نے بھی شک کا اظہار کیا ہے دجال کی حدیثوں پر، حالانکہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے کہ امام مہدی کی حدیثوں کا انہوں نے انکار کیا، بلکہ وہ حدیثیں جن کے ذریعے سے مہدی کے خروج کا پتہ چلتا ہے، ان کو کہا ہے یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ امام مہدی کی شخصیت اور ان کی آمد، ان کے خروج، سب کا یہ انکاری ہے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان حدیثوں کے اندر یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اس تعلق سے شیخ عبد المحسن العباد نے ایک باقاعدہ رسالہ لکھا ہے، اور بہت ہی قیمتی رسالہ ہے۔ اس کے اندر احادیث مہدی کے متواتر ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا کہ متواتر حدیثوں سے خروج مہدی کا ثبوت ہوتا ہے کہ امام مہدی، اور بالتفصیل جزیات کے ساتھ پورا لکھا ہے۔
کہ امام مہدی کیسے مدینہ میں پیدا ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، کس خاندان سے ہوں گے، اور پھر خانہ کعبہ کے پاس کیسے کس حالت میں خروج ہوگا، پھر لوگ ان کو کیسے خلیفہ مانیں گے، پھر ان کی حکومت ہوگی، ساری چیزیں. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، اور پھر اسی وقت دجال کا خروج ہوگا، پھر کیسے جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا، ماریں گے. پورا جو ہے تفصیل سے حدیثوں کے اندر بیان ہے. تو چاہے دجال کی حدیثیں ہوں، نزول مسیح کی حدیثیں ہوں، ملحمہ کبریٰ کی حدیثیں ہوں، جتنی حدیثیں ہیں ان کو اکٹھا کرو گے تو اس میں امام مہدی کا تذکرہ آ جائے گا. اور امام مہدی کے حدیثوں کا تذکرہ تو الگ سے ہے ہی. تو مطلب یہ ہے کہ خروج مہدی کا انکار کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا ہے، سوائے اس کو جو بولتا ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. قرآن میں بھی اشارے موجود ہیں. جو ایسا بولے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، وہ کسی کو نہیں مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ حدیث کو مانتا. جتنے عقل پرست ہیں انہی میں ایسے لوگ ہیں جو صرف کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. شیخ محمد عبدہ کے کئی شاگرد اس طرح سے تھے جو صرف قرآن کی ماننے کو بولتے تھے. اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں سے مغرب سے سورج کے طلوع ہونے پر عقلی اعتراضات انہوں نے وارد کیے. ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ تو نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا. سورج نکلتا ہے پورب سے، پچھم سے کیسے نکلے گا؟ ارے بھائی حدیث کے اندر جو ہے وہ قرب قیامت ہی کے بارے میں ہے. اس وقت نظام ہی درہم برہم ہوگا، تو اس پر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف صاف اس کو مان لینا. وہ معجزہ ہے، وہ نشانی ہے قیامت کی. اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر وارد روایت میں انہوں نے تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، شک ڈالنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ مغرب سے یعنی پچھم سے سورج کے طلوع ہونے کی بات جو آتی ہے وہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن انہوں نے اس پر عقلی اعتراضات کیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. شق قمر ایک معجزہ ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اور شق قمر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صحیح روایتوں سے ثابت ہے. قرآن کے اندر جو آیت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ ایک معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا، اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو پورا کیا. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ روایت ثابت ہے، یہ معجزہ پیش آ چکا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ خود قرب قیامت پہ دلالت کرتا ہے. اللہ کے رسول نے صحیح حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے کہ میں آیا ہوں قیامت اسی طرح سے، اپنی انگلی کو دونوں انگلیوں کو دکھایا. مطلب یہ ہے کہ میرے آنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے. اور شق قمر یہ قرب قیامت پر دلالت کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انشق القمر واقتربت الساعۃ، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ خود قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے. لیکن اس معجزے کا انہوں نے انکار کیا. چنانچہ موصوف نے شق قمر کے معجزے نبویہ کا انکار کیا، کیونکہ ان کے بقول یہ واقعہ خلاف عقل ہے. ظاہر سی بات ہے عقل پرستوں کے تو سمجھ میں آنا نہیں. کہہ رہے عقل کے خلاف ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. بھائی وہ کوئی پیپر ہے 2 ٹکڑا کر دو پھر مل جائے؟ تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ان کے نزدیک خلاف عقل ہے. خلاف عقل ہے تو ہونے دیجئے. بھائی معجزہ ہے، کوئی بھی معجزہ جو ہوتا ہے وہ خلاف عقل ہی ہوتا ہے، انسان کی عقل میں نہیں آتی وہ چیز. تو انسان کی عقل میں جو چیز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کو انکار کر دیا جائے. اسی کو معجزہ کہتے ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی. کہ آپ لاٹھی سے پانی پر ماریں اور اس میں راستہ بن جائے، آپ لاٹھی کو زمین پہ چھوڑیں وہ صاف بن جائے.
تو ظاہر سی بات ہے یہ تو معجزہ ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، اور عقل میں آپ کی نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا آپ انکار کر بیٹھیں۔ اور کہتے ہیں اسی طرح سے یہ جو حدیثوں میں آتا ہے شق کمر کے بارے میں، وہ حدیثیں اخبار احاد سے تعلق رکھتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ متواتر کے درجے کو نہیں پہنچی ہیں وہ حدیثیں، بہت سارے صحابہ نے نہیں روایت کیا، لہٰذا یہ ناقابل قبول ہے، اس طرح بولتے ہیں۔ اگر حدیث صحیح ہے تو چاہے وہ حدیث احاد ہو یا متواتر ہو، وہ مقبول ہے، اسے صحیح مانا جائے گا، اور اس سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اسے شریعت کا درجہ دیا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اگر کسی حدیث سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے، کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے، کوئی عقیدہ ثابت ہو رہا، عقیدہ بھی اگر کوئی ثابت ہو رہا ہے کسی حدیث سے، گرچہ وہ حدیث احاد ہو، تو اس کو قابل قبول کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا باقاعدہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم انکار کر دیں گے، اس حکم کو مانیں گے ہی نہیں اس لیے کہ وہ حدیث احاد سے ثابت ہے، صحیح ہے پھر بھی حدیث احاد کہہ کے انکار کرتے ہیں لوگ۔ ہاں، ایسے ہی ان لوگوں نے بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیا، یہ کہہ کر کے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول کچھ کہنا چاہتے تھے اور صحابی نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا، نعوذ باللہ۔ یعنی اس طرح کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، صحابی نے کچھ سمجھ لیا، ہاں یہ بہتر سمجھتے، یہ ہوتے تو صحیح سے سمجھ لیتے۔ صحابہ کے بارے میں اس طرح سے ان لوگوں کے خیالات ہیں۔ یہ چیز سید مودودی نے کہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ موصوف کیا کہتے ہیں شق کمر کا انکار کرتے ہوئے کہ یہ پہلی بات تو عقل کے خلاف ہے یہ واقعہ، اور دوسری بات حدیثوں میں جو ثابت ہے وہ حدیث احاد سے ثابت ہے۔ مزید یہ کہ معجزہ شق کمر پر موصوف کا تعین و تثنی، جیسا کہ کتاب منہج المدرسہ العقلیہ الحدیثہ فی التفسیر میں تفصیل سے لکھا گیا ہے، اس پہ اگر آپ جائیں گے اس کے اندر مجلہ المنار کا ان کے حوالہ دیا ہوا ہے، تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے شق کمر کا انکار کیا ہے، اور پھر اپنے انکار کے لیے ثبوت دلائل فراہم کیے، یعنی ایک ثابت شدہ چیز کو انکار کر رہے ہیں اور پھر اس انکار پر دلائل دے رہے ہیں، ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ موصوف نے جنات کا بھی انکار کیا ہے، جی ہاں، جنات کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان کے وجود سے انکار تو ممکن نہیں، لیکن ان سے مراد وہ بیکٹیریا اور جراثیم ہو سکتے ہیں جو انسانی خون میں دوڑتے پھرتے ہیں، نظر نہیں مطلب جنہیں ہم فرشتہ کہتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے ملائکہ کا ثبوت ہے تو مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں یہ مانتے ہیں، لیکن مطلب فرشتے ہیں تو کیا ہیں وہ؟ ارے بھائی قرآن کے اندر، حدیث کے اندر تفصیل سے بتایا گیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، ان کے صفات جزئیات پر بحث کی گئی ہے، عقیدے میں پڑھیں گے تو سب آئے گا، فرشتوں کی شکلیں بتائی گئی، ان کے جزئیات پر بحث کی گئی ہے، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی خلقت، ان کی بناوٹ، کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی بناوٹ کیسی ہے، ان کی طاقت اور قوت کیسی ہے، ان کے صفات اور اوصاف کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں، ان کے فرائض کیا ہیں، ساری چیزوں پر بھی دقت، یعنی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے عقیدوں کی کتاب میں، حدیثوں کے اندر۔ پھر بھی جو ہے یہ بیکٹیریا اور جراثیم مراد لے رہے ہیں، بالتفصیل بحث جن کے بارے میں ہے کہ ان کی شکل کیا ہے، ان کی صفات کیا، ان کے اعمال کیا، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کو کرنا کیا ہے، ساری چیزیں، ان کی طاقت کیا، ان کی قوت کیا ہے، ان کی شکل کیسی ہے، سب کچھ تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو انسان کے جسم میں بیکٹیریا اور جراثیم پائے جاتے ہیں ممکن ہے یہی مراد ہوں خون کے اندر۔ شیخ محمد رشید رضا نے لکھا ہے کہ جراثیم کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنوں کی ہی شکل ہے،
مجلہ المنار جلد نمبر 3 صفحہ 96، جبکہ انہوں نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی اور یہ باقاعدہ ان صفات کے مخالف ہے جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئے۔ یعنی کتاب و سنت کے اندر جب وارد ہے تفصیل سے تو پھر اس کے انکار کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ہم انہی اشکال پر، انہی اوصاف پر ہم نہیں مان سکتے؟ جب مانتے ہیں کہ ہاں فرشتے ہیں، لیکن پھر جو ہے ان کی خصوصیات کا انکار کیوں ہے؟ جس طرح سے معطلہ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اس کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن قیم نے کہا معطلہ سے بحث کرتے ہوئے کہ تم مانتے ہی نہیں ہو تمہارا کوئی خدا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ زید ہے، اس کو تم مانتے ہو؟ ہاں، لیکن میں اس کے جو ہے ہاتھ کا انکاری ہوں، ہاتھ کو نہیں مانتا، اس کے سر کو نہیں مانتا، اس کے پیر کو، دھڑ کو نہیں مانتا، پھر زید بچا کہاں یہ مجھے بتاؤ۔ اگر ہم اس کے چہرے کا انکار کر دیں، اس کے ہاتھ کا انکار کر دیں، اس کے پاؤں کا انکار کر دیں، اس کے بدن کا انکار کر دیں، تو یہ مجھے بتاؤ زید گیا کہاں؟ کون سا زید تم مانتے ہو؟ تو مطلب وہی، جب ہم فرشتوں کی صفات کا انکار کر دیں گے، ان کے اوصاف کا انکار کر دیں گے، تو فرشتہ بچا کہاں سے؟ کون سے فرشتے کو ہم مانتے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے گڑھیں گے یا جہاں پر یہ وارد ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے وہیں پر یہ بھی تو بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کی شکلیں کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے کام کیا ہیں، وہ کیسے ہیں، اسی کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے اور صحیح ایمان کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔